السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين الله لكم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہر وہ خیر واضح فرما دی جو انسانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے دنیا یا آخرت میں بہتری یا کامیابی کا سبب ہے، اور ہر وہ برائی یا شر وہ بھی واضح کر دیا جو اس انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں یا آخرت میں تباہی یا ناکامی کا باعث ہے۔ یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جو سورۃ نحل 14ویں پارے کی آیات ہیں، ان آیات کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیات، اللہ کا کلام، اتنی جامع آیات جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اچھائی کے، خیر کے، کامیابی کے، انسان کی بہتری کے لیے اصول بیان کر دیے، بنیادیں، قاعدے اور ضابطے واضح کر دیے، اور حکم دیا کہ ان کو اپناؤ، اور ساتھ ہی اتنے ہی مختصر الفاظ میں برائی کی جڑیں، شر اور فساد کے راستے، وہ چیزیں جو اس انسان کے لیے تباہی کا باعث ہیں، وہ بھی یہاں بیان فرما دیے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ایسا کرنا نہیں ہے، ان سے روک دیا۔ یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان میں پہلی جو آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، مختصر کلمات ہیں، لیکن ان میں 6 باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ 3
اصولوں کا یا باتوں کے کرنے کا حکم دیا، اور 3 اصولوں یا باتوں سے منع فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ یہ 3 باتیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، ان کی مدد کرنے کا۔ یہ وہ 3 باتیں، یہ صرف باتیں نہیں، کلمے 3، عدل، احسان، ایتاء ذی القربی، لیکن ہر کلمہ اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتے ہوئے یہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہر کلمہ ایک بڑی اصل، بڑا قاعدہ، بلکہ بہت ہی بڑا وسیع فکر ہے جو اس انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا تعلق جہاں اس کے اپنے ساتھ ہے وہاں اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ بھی ہے، اور پھر اس کے معاشرے کے اندر رہنے والے آس پاس لوگ، چاہے وہ اس کے ساتھی ہوں، دوست ہوں، قریبی ہوں، رشتہ دار ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، ان سب کے ساتھ۔ آئیں ذرا غور کریں، بات تو 3 کلموں کی، لیکن اگر ان کو اپنا لیں دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ اب عدل کی بات، کیا معنی ہے عدل کا؟ انصاف۔ ہم اپنی زبان میں عدل کا معنی سمجھتے ہیں، جی انصاف ہے۔ اب انصاف اور عدل، یہ لفظ بول دینا ایک کلمہ زبان پہ بڑا آسان ہے، اور ہم اپنی زبان پہ بولتے بھی رہتے ہیں، اپنے کلام میں، اپنی باتوں میں، معاشرے کے اندر، مجلسوں میں اس کا ذکر ہوتا بھی رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آغاز کیا ہے ان صفات کا، ان اخلاق کا، ان خصلتوں کا، ان باتوں کا، سب سے پہلے عدل کا ذکر کیا، عدل کا حکم دیا، کیونکہ عدل ایک وہ قاعدہ کلیہ ہے جس قوم میں، جس ملک میں، جس معاشرے میں، جن لوگوں میں جہاں عدل آ جائے، انصاف قائم ہو جائے، وہ معاشرہ دنیا میں بھی ساری برکتیں سمیٹ لیتا ہے، ساری آسانیاں اور خیر و برکات حاصل کر لیتا ہے، آخرت میں کامیابی تو ہے ایمان کے ساتھ، لیکن دنیا کے اندر ان لوگوں کے لیے سعادت اور خوشبختی لکھ دی جاتی ہے۔ عدل، یہ انصاف۔ انصاف کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ یعنی عدل اصل عربی زبان میں جو لفظ ہے یا انصاف، اس کا جو مفہوم ہے نا وہ یہ ہے کہ جو چیز جس کی حقدار ہے وہاں اس کو رکھ دو، وہاں دے دو۔ جہاں جس چیز کا مقام بنتا ہے وہ مقام اس کو دے دو، جو حق جس کا بنتا ہے وہ حق اس کو دے دو، جہاں اس کو احترام دینا ہے، ادب دینا ہے، جہاں اس کے ساتھ جو سلوک بننا حق بنتا ہے کرنا وہ اس کو دے دو۔ اب یہ بات، جو مقام، احترام، حق، وہ جگہ، وہ چیز، یہ عدل اور انصاف۔ تو سب سے پہلے تو یہ عدل اور انصاف جو ہے اللہ کے ساتھ بھی ہے اس بندے کا، وہ اللہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جو اس کا خالق ہے، وہ اللہ جو اس کا مالک ہے، وہ اللہ جو اس کا رازق ہے، وہ اللہ جو اس کے نفع نقصان کا مالک ہے، وہ اللہ جس نے اس کو اتنی خوبصورت شکل دی، اتنا بہترین جسم دیا، یہ قوت دی، وہ اللہ
جس اللہ نے اس بندے کے لیے اس زمین میں جو کچھ اس کو چاہیے تھا دنیا کے اندر وہ سب کچھ پیدا فرما دیا، ساری نعمتیں، سارے احسانات اللہ کے، اس اللہ کے ساتھ بھی اس بندے نے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ تو وہ کیسے کرنا ہے کہ اب اگر عبادت ہے تو صرف اسی کی، اگر توحید ہے تو اسی کے لیے، ایمان ہے تو اسی پر، اب اس کو ماننا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی معبود برحق ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، ہاتھ اسی کے سامنے اٹھانے ہیں، امیدیں اسی سے لگانی ہے، توکل اسی پہ کرنا ہے، اگر کہیں خطرہ ڈر ہے تو وہ صرف اسی سے ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا باقی دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس اللہ کے لیے کلمہ توحید پڑھ کر دل کے اندر یہ یقین اور عقیدہ پیدا کرنا کہ وہ اللہ خالق و مالک سب کچھ اسی کا ہے، میں بھی اسی کا ہوں، پھر عبادت اسی کی کرنی، اور اس اللہ کے ساتھ جو یہ عدل ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو حکم دیتا ہے اب اس کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر یہ عدل، ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں، یہ عدل جب بندہ اللہ کے ساتھ کر لیتا ہے تو اپنے ساتھ بھی عدل انصاف کرنا ہے۔ بندے کا اپنے ساتھ بھی انصاف ہے، اور اپنے ساتھ انصاف کیا ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ لے، جو اس کے نفس کا حق ہے اپنے نفس کو اس کا حق دے، خود اپنے اوپر بھی زیادتی نہ کرے۔ جہاں اس جسم کو آرام کی ضرورت ہے آرام ضرور دے، کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا اس کو ضرور کھلائے، طاقت حاصل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بھئی حق یہ بھی ہے کہ پھر کسی جرم سے اس کو بچائے، نقصان سے بچائے، کہیں تکلیف سے بچائے، خود تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اور اکثر و بیشتر نقصانات، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، مشکلات انسان کے اپنے کیے سے آتی ہیں۔ تو عدل اپنے ساتھ یہ ہے کہ بھئی اپنے آپ کو ان نقصانات سے بچائیں جو دنیا کے بھی ہیں آخرت کے بھی ہیں۔ اور عدل کا جو پھر مفہوم، جو اصل یہاں پر بات آتی ہے، جو معاشروں کے لیے امن و سکون اور سعادت اور خیر و برکت کا باعث ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، چاہے وہ عالم ہے یا وہ جاہل ہے، چاہے وہ حاکم ہے یا محکوم ہے، چاہے وہ مالدار ہے یا فقیر محتاج ہے، کسی بھی حیثیت کا، کس سٹیج کا بندہ ہے، ہر بندہ اپنے آس پاس جتنے لوگ ہیں، جو کچھ ہے، اس کے ساتھ انصاف کرے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے۔ ہم عدل کا، انصاف کا مفہوم جو سمجھتے ہیں، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حکمران کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے، عدالت کا کام ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے، قاضی، جج، جسٹس صاحب کا کام ہے کہ بھی وہ عدل و انصاف قائم کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں، سب سے پہلا حق اور ذمہ داری انہی کی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، عوام میں عدل و انصاف قائم کریں۔ کیسے؟ جس کا حق بنتا ہے اس کو دیں، جس سے حق لینا ہے اس سے لیں، مظلوم کی مدد کریں، مظلوم کو حق لے کر دیں، ظالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا اس سے ڈر اور خوف کیوں نہ ہو، لیکن اس سے جو حق لینا ہے وہ لے، اس کو اگر کوئی سزا دینے کی ہے تو وہ دیں، اور اگر کوئی مظلوم، کوئی چھوٹا، جس کی آواز بھی نہیں نکلتی، وہ کہیں بات کر بھی نہیں سکتا، کوئی سنتا نہیں، یہ حق ہے کہ اس کو بھی انصاف دلایا جائے، یہ حق۔ اور جب حکمران یا قاضی یا جج یا عدالت، جو ذمہ دار اتھارٹی عدل و انصاف جو قائم کرتے ہیں،
رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 7 طرح کے لوگ قیامت والے دن اللہ کے عرش عظیم کے سائے تلے ہوں گے، جب اس دن کہیں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اور سورج قریب ہوگا، دھوپ کی تپش انتہا کو ہوگی، وہاں عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا 7 طرح کے لوگوں کو۔ ان میں سب سے پہلا وہ حکمران جو عدل اور انصاف کرنے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے سب سے پہلے عدل کا حکم دیا، وہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلا عرش عظیم کا سایہ اس حکمران کو ملنا ہے جو عدل و انصاف کرتا ہے، اور اس کے برعکس جو ظلم کرتا ہے، عدل کی بات نہیں کرتا، جو سائیڈ مارتا ہے، اس کے لیے پھر جو سزا ہے وہ پھر عذاب بھی اس کو اتنا ہی سخت ہے۔ قاضی اور جج کے لیے بھی یہی، لہذا ایک اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ عدل و انصاف اس ذمہ دار انسان کا بھی کام ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے جو افسر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا۔ کوئی ڈی جی صاحب ہیں، کوئی ڈائریکٹر صاحب ہیں، کوئی ڈپٹی صاحب ہیں، کوئی اسسٹنٹ صاحب ہیں، جس سطح کا کوئی افسر ہے اس کے نیچے، اس کے ماتحت جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں اور جس سطح کے ہیں ان سب کے ساتھ انصاف کرے۔ یہ بھی اس کا انصاف ہے، یہ نہیں ہے کہ چلو یہ ملتا جلتا ہے، یہ فلاں کا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی فائل آگے دوسرے کی فائل نیچے، اس کو چھٹی دے دی اس کو نہیں، سب کے ساتھ برابری کا سلوک، حق سب کو دینا ہے۔ افسر بڑا ہے، اس میں وہ وزیر اعظم ہے، وہ وزیر ہے، وہ سیکٹری صاحب ہیں، وہ ڈی جی صاحب ہیں، وہ کوئی ایس پی صاحب ہیں، وہ کوئی آئی جی صاحب ہیں، سارے کے سارے اس میں آتے ہیں۔ ہر ایک کو انصاف کرنا ہے، تب انصاف قائم ہوتا ہے، عدل تب ہوتا ہے۔ بلکہ عدل اور انصاف یہ بھی ہے کہ ایک استاد، ایک ٹیچر، وہ کس سطح کا ٹیچر ہے، اس کے سامنے کتنے اس کے شاگرد اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے ساتھ وہ برابری کا سلوک کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو تو بڑے مسکرا کر بات کرے اور دوسرے کو جو ہے وہ جھڑک کر بات کرے۔ اگر برابری نہیں کرتا تو وہ جس کو جھڑک دیا اس کے دل میں کیا جائے گی۔ یہ نہیں، آگے باپ ہے، والد ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ کوئی چیز دینے میں، گفٹ دینے میں، ان کے لیے جو ضرورتیں پوری کرنے میں ہر بچے کے ساتھ برابری، بچہ ہو یا بچی، بیٹا ہو یا بیٹی۔ یہ نہیں کہ بیٹوں کو تو گلے لگا رہا ہے اور بیٹیوں کو جو ہے دور نظروں سے دیکھ رہا ہے، یا یہ بیٹا اچھا لگتا ہے، زیادہ قریب رہتا ہے یا خدمت کرتے ہیں اس کے ساتھ بہت اچھا، دوسرے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو ایک غلام گفٹ کیا ہے، ہدیہ کیا ہے، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ بھئی اس گفٹ پہ، ہدیے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ڈالو، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس پہ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے اور بچے بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ آپ نے کہ سب کو ایک ایک غلام دے دیا؟ کہا نہیں، صرف اسی کو دیا۔ فرمایا یہ ظلم ہے، یہ ایسا ظلم ہے، اس ظلم پہ مجھے تو گواہ بنائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ انصاف ہے بچوں کے درمیان، خامد ہے بیوی کے ساتھ انصاف کرے، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ان کے درمیان انصاف ہے، بیوی کا جو حق ہے وہ دے اور بیوی اپنے خامد کے ساتھ انصاف کرے، اس کا حق اس کو دے۔ انصاف کا جو مفہوم ہے، یہ عدل کا جو مفہوم ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس کو جان لیں اور اس پہ ہر بندہ عمل کرنا شروع کر دے، جھگڑے ختم، پریشانیاں ختم، لڑائیاں ختم، ہر طرف امن ہی امن، سکون ہی سکون، محبت ہی محبت، اتفاق ہی اتفاق، آپس میں سب ایک، گھر ہیں، گھر کے سارے افراد ایک،
دفتر کے سارے افراد ایک، بازار میں جائیں تو سب، بازار میں بھی انصاف کرنے کہاں کہاں ہے، وقت تھوڑا، لیکن انصاف اور عدل اللہ نے سب سے پہلے اس کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرش عظیم کا سایہ جن کو نصیب ہوگا سب سے پہلا وہ عدل کرنے والا، وہ حکمران۔ لہذا آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن حاصل کریں، اپنے ملک کا استحکام پائیں، اپنی جان مال کی حفاظت پائیں، اپنے اندر محبت اور خیر و برکت ہمارے لیے حاصل ہو جائے، یہ عدل۔ اور دوسرا جو اللہ نے حکم دیا احسان کا، والاحسان، اور احسان کا حکم دیا، احسان کرو۔ اب احسان کا لفظ بھی ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، یہ بھی تو وہی لفظ ہے جو ہماری زبان پہ ہوتا ہے، احسان کرو، اچھا کرو۔ ویسے تو احسان کا جو لفظی معنی ہے وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کام کرو تو ایسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر کوئی بڑھئی کاریگر وہ کچھ چیز تیار کرتا ہے، بناتا ہے، تو وہ چیز ٹیبل، کرسی، کوئی چیز بنائے تو وہ ویسی بنائے جیسے صحیح بنانی چاہیے، اپنے اس ہنر کو وہاں دکھائے۔ اصل احسان کا مطلب تو یہ ہے۔ اس کو اگر آگے لے کر چلتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ احسان کرے، اور ہر بندے کا احسان یہ، جب اللہ کے ساتھ اس کا احسان ہے تو اللہ کی جب عبادت کرے تو ویسے کرے جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اور حدیث جبریل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے ایسے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اتنے خشوع کے ساتھ، اتنے خضوع کے ساتھ، اتنے حاضر دماغی کے ساتھ، اتنے اخلاص کے ساتھ، گویا کہ اللہ تیرے سامنے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اتنا مگن ہو تو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت میں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو ہے کہ نہیں؟ اگر ہم میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے، لیکن اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ رکوع کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ شکل تو بناؤ، تب احسان ہوگا۔ اور پھر احسان لوگوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پراؤں کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے، بیچارہ کمزور ہے، اس کی مدد کر دو، اس کو مالی مدد کی ضرورت ہے تو وہ کر دو، اس کو ویسے کوئی چیز اٹھانے کی یا اس کو آگے بڑھانے کی، راستہ سڑک پار کرانے کی، کہیں اس کو کوئی تھوڑی بہت تعاون کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا تعاون کرو، جو تم کر سکتے ہو۔ اللہ نے تمہیں نعمتیں دیں، صحت دی، قوت دی، جسم دیا، یہ سب کچھ دیا، اب دوسرے کا بھی خیال کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور جب اچھے سلوک کی بات آتی ہے، احسان کی بات آتی ہے، تو مخلوق میں پھر سب سے پہلے اور سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا اور جس کا حکم دیا ہے، وہ ہے والدین کے ساتھ احسان، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کو کوئی پریشانی ہے تو فوراً پہنچنا، آواز دیں تو فوراً لبیک، کیا ضرورت ہے۔ اور پھر والدین کے بعد پھر جو قریبی رشتہ دار، جتنا کو قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے، اس کے بعد اگلے کا، پھر چوتھے کا، پھر پانچویں کا، چھٹے کا، جیسے حتیٰ کہ پھر دوستوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، سب کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ایسا فرمایا۔ ایک آیت بڑی جامع جو سورۃ نساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔
عبادت کرو اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ بھی احسان ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو۔ وہ پڑوسی جو گھر کا ہے، وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، وہ پڑوسی جو آپ کے ساتھ آپس میں کام بھی کرتا ہے، مسکینوں کا، یتیموں کا، وہ بیچارے تمہارے نوکر جو تمہاری خدمت پہ لگے رہتے ہیں، سب کا حق ہے، سب کے ساتھ احسان کرو۔ احسان بڑا وسیع ہے، حتیٰ کہ انسان کے علاوہ مخلوق کے ساتھ بھی احسان ہے، درندوں پرندوں کے ساتھ بھی ہے، چپاؤں کے ساتھ بھی ہے، ان کو ذبح کرنے میں ان کے ساتھ احسان ہے، ان کو چارہ ڈالنے میں احسان ہے۔ وہ عورت واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جس نے دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ جو پیاس سے جو ہے بڑا ہلکا رہا ہے، تو اس نے جو ہے کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلا دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے جنت میں چلی گئی، حالانکہ بڑی مجرمہ تھی، بڑی گناہ گار تھی۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو، تھوڑا ہی کرو صحیح، ہمیشہ احسان، اچھائی کا، اچھے سلوک کے بارے میں سوچو۔ اور آگے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور یہ احسان کی اگلی خاص شکل کہ جب احسان لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ دے کر ان کی مدد کرنی ہے، تو ان میں رشتہ داروں کو دے کر زیادہ، لہذا یہ خاص طور پر تیسرے نمبر فرمایا۔ ہم جب کچھ دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ صدقہ خیرات ہی ہے، چاہے ویسے کو تعاون ہے، تو فوراً جو ہے بہت دور نظر جاتی ہے۔ جو قریبی رشتہ دار ہے، آس پاس ہمارے پاس رہتا ہے، اس کی طرف ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، سب سے پہلے اس کو دیکھو۔ قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ یہ 3 باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو، اور 3 باتیں جن سے منع فرمایا وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ منع کرتا ہے تم کو فحاشی سے، اللہ منع کرتا ہے تم کو منکرات سے، اللہ تم کو منع کرتا ہے بغی سے۔ فحاشی کا جب ہم لفظ بولتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کیا ہے، بے پردگی سب سے پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے ایسا مرد عورتوں کا اختلاط اور میل جول جس میں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، ہر وہ کام جس کو دیکھ کر یا سن کر انسانی فطرت شرما جائے، انسانیت شرما جائے، وہ فحاشی ہے۔ آج ایسے بیہودگی کے کام، بے حیائی کے کام جن کا نام فن رکھ دیا گیا، ثقافت رکھ دیا گیا، کلچر رکھ دیا گیا، نام بڑے اچھے بدل دیے گئے، لیکن اس سے بے حیائی، بیہودگی وہ فن نہیں بنتا، وہ فحاشی رہتی ہے۔ یہ فرمایا سب سے پہلے یہاں کس سے روکا؟ فحاشی سے، کیونکہ جس معاشرے کے اندر یہ بے حیائی، فحاشی، بدکاری، زنا اور ایسا مرد عورتوں کا ناجائز تعلقات قائم کرنا، اٹھنا بیٹھنا، جب یہ ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ کبھی اچھا نہیں ہوتا، کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ نیچے ہی جاتا ہے۔ قرآن اور تاریخ انسانی پڑھ کر دیکھ لیجئے، وہ قومیں، وہ معاشرے، وہ ملک جو تباہ ہوئے، غرق ہوئے، برباد ہوئے، ان میں یہ بیماری سر فہرست تھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اور منکرات میں ہر برائی آتی ہے، ہر برائی، ہر غلطی، اللہ کی نافرمانی، چاہے سچ کو چھوڑ کر جھوٹ بولنے میں ہے، چاہے حلال کو چھوڑ کر حرام کھانے اور لینے میں ہے، رشوت ستانی میں ہے، چاہے کرپشن میں ہے، چاہے دوسروں کا حق مارنے میں ہے، چاہے کو قتل و غارت کرنے میں ہے، چاہے کسی کو گالی دینے میں ہے۔ جتنی بری عادتیں، بری باتیں، وہ ساری اس منکر میں آ جاتی ہیں۔ جامع کلمہ بول دیا، ساری برائیاں چھوڑ دو۔ والبغی، بغی یعنی حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا چھوڑ دو۔ زیادتی حق اس کا، لیکن داؤ لگ گیا ہے تو لگا رہا ہوں، داؤ سے بڑھ کر اگر وہ کمزور ہے تو چھین بھی سکتا ہوں، تھپڑ بھی دکھا سکتا ہوں۔ زیادتی، بغی، ظلم،
اپنی حد سے بڑھ کر دوسرے کو خواہ تنگ کرنا، حق اس کا تھا، اس کی حد میں داخل ہو کر میں اس کا حق چھینتا ہوں، یہ بغی، اس سے روک دیا۔ اور یہ جو بغی، یہ جو زیادتی، حد سے تجاوز کر کے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ جڑ ہے معاشروں کے اندر انتشار فساد کے پھیلنے کی، معاشروں کے اندر خانہ جنگی کی، معاشروں کے اندر بلکہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کی۔ کہاں سے یہ بیماریاں آتی ہیں؟ کیوں سکون نہیں ہے؟ اور پھر حتیٰ کہ مہنگائی، یہ جو مہنگائی کہ بھئی لیا 50 روپے کا اور 10 روپے اگر پرافٹ رکھ کر 60 کا بیچیں، نہیں جی ہم تو 160 کا بیچیں گے، 100 کا ہے لیکن 300 کا، کون پوچھنے والا ہے؟ یہ وہ بغی ہے، یہ وہ فساد ہے، یہ وہ زیادتی ہے۔ جب معاشرے کے کاروباری لوگ، دکاندار لوگ یا کچھ لینے دینے والے لوگ جب یہ کرتے ہیں تو پھر وہاں کبھی سکون نہیں ہو سکتا، کبھی برکت نہیں ہو سکتی، اللہ اس سے منع فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو اگر وعدے کر لیے ہیں، اپنی قسموں کو، عہد و پیمان کو نہ توڑو۔ آئیں ہم ان پہ غور کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا پاکستان، ہمارا ملک، ہم آپس میں محبت سے رہیں، سکون سے رہیں، ہمیں امن حاصل ہو، دہشت گردی ختم ہو جائے، مہنگائی ختم ہو جائے، رحمت ہی رحمت ہو، تو یہ آیتیں پڑھیں 14ویں پارے میں سورۃ نحل کی 90، 91، 92، 93 آیات، اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله جل وعلا أمر بأمور هي أصول الخير ونهى عن أمور وهي أصول الشر. فقال تعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إخوة الإيمان، جمعت هذه الآيات المباركات أمهات خصال الخير ومكارم الأخلاق وأمهات خصال الشر وأسس الفساد، ولا سيما الآية الأولى منها أمرت بثلاثة أمور لا يصلح شأن الإنسان إلا بها، ونهت عن ثلاثة أشياء هي أصول الفساد، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: إنها أجمع آية في القرآن الكريم. وقال قتادة رحمه الله: إن قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية قال: ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. وقال الحسن رحمه الله: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه. فهذه الآية عباد الله عظيمة المعاني، جمعت مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وتضمنت قواعد عظمى ومبادئ كبرى تحصل بها المصالح العليا ويتحقق بالعمل بها السعادة الكبرى، فإنها تستوجب منا الوقوف عندها والاتعاظ بتوجيهاتها والعمل بمدلولاتها. فتأمر الآية بثلاثة: بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أما العدل فهو أصل عظيم وقاعدة كبرى، وهو الإنصاف والقسط والموازنة ووضع الشيء في مكانه وإعطاء كل ذي حق حقه. والعدل مبدأ راسخ ومنهج ثابت لا يخضع لهوى نفس ولا يتأثر بحب وصداقة أو ببغض وعداوة، ولا بقوة ولا بضعف. والعدل يكون مع الله الخالق الرازق المالك، وذلك بإخلاص التوحيد والعبادة له سبحانه وتعالى دون غيره،
وطاعته والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه والشكر له على نعمته وفضله وإحسانه وسلوك منهج الوسطية والاعتدال لا غلو فيه ولا شدة ولا إفراط ولا تفريط. والعدل يكون مع النفس بمنعها مما فيه هلاكها وذلك بترك المعاصي والسيئات. والعدل مع الخلق فببذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل أو كثر والتعامل معهم والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن الظلم والجور. هناك عدل الحاكم، عدل الحاكم مع رعيته، عدل الوالد بين أولاده، كما قال صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. والعدل بين الزوجات، قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأيضا يكون العدل مع الأقربين، مع الأصدقاء، مع المخالفين، مع الأعداء. العدل في الأقوال، العدل في الأفعال، والعدل في تقييم الآخرين، العدل في كل شيء ومن كل مسؤول. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وأيضا قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. وجاء في الحديث: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم الأول واحد: الإمام العادل، هذا المسؤول الذي يحكم بالعدل، هذا هو العدل. أما الإحسان فهو الإتقان والإجادة، وهو الإتيان بكل عمل مشروع على أكمل وجه، وهو يشمل علاقة العبد بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بمن حوله. فالإحسان في عبادة الله بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فيعبده عبادة من يعلم يقينا أن الله يراه، كما جاء في حديث جبريل. والإحسان في حق الله بالتقرب بما يحبه الله من الواجبات والمندوبات. والإحسان إلى الخلق قولا وعملا وفعلا وتركا، وذلك مقابلة الخير بأكثر منه، ومقابلة الشر والفساد والأذى بالعفو عنه وبالإصلاح. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن أعظم صور الإحسان الإحسان إلى الوالدين والأقارب بصلتهم وبرهم وكرامتهم وإكرامهم والشفقة عليهم وتقديرهم وإجلالهم والإنفاق عليهم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فمن هذا الإحسان إيتاء ذي القربى والإنفاق عليهم، لذلك خصه الله عز وجل ثالثا في هذه الآية بقوله: وإيتاء ذي القربى. هذه الأمور الثلاثة، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أمر الله عز وجل بها. أما الثلاثة التي نهى الله عز وجل عنها، الفحشاء والمنكر والبغي، التي هي أصول الفساد ومنابع الشر. فالفحشاء كل ما اشتد قبحه من قول أو فعل من الذنوب العظيمة الغليظة التي تستبشعها الفطر السليمة
والشرائع الصحيحة الحكيمة، وخصها بعضهم بالزنا. أما المنكر فهو يجمع جميع المنكرات من المعاصي والسيئات وكل ما فيه مخالفة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما البغي فهو تجاوز الحد في كل شيء ويشمل جميع صور الظلم والتعدي على الآخرين. هكذا أمر الله عز وجل بأصول الخير وأسس الصلاح والفلاح، ونهى عن أصول الشر ومنابع الفساد والخسران. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه كل خير وأن يجنبنا لما فيه شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واشكروا الله عز وجل على نعمائه العظمى. أيها المسلمون، إن هذه الآيات التي قرأناها وشرحناها في سورة النحل إنها من جوامع الكلم الرباني سبحانه وتعالى، جمعت قواعد الخير فأمرت بها وقواعد الشر ونهت عنها، فأمرت بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والوفاء بالعهد، ونهت عن الفحشاء والمنكر والبغي ونقض العهود والأيمان. وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية حرصت على مصالح العباد العاجلة والآجلة، ومن هذه المصالح التي تترتب على التمسك بهذه المبادئ والقواعد أمن البلاد والسعادة والخير والبركات للمجتمعات في الدنيا، والحب والاتفاق والتعاون على البر بين الناس، والفوز بالجنة ورضاء الرب والفلاح في الآخرة. ومن أسباب التجنب من الفواحش والمنكرات الانشغال بالطاعة وبعبادة الرب والأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المصلحين ولا يجعلنا من المفسدين. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم احفظ علينا بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا، اللهم احفظ لنا مقدساتنا. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين، واللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.